إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تمام قسم کے تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات
کبریائے بزرگی صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و زماں کے لیے ہے، جس نے ہمیں بہترین تخلیق میں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں بہترین مذہب عطا فرمائی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں ہمیشہ باقی رہنے والے کبھی نہ مٹنے والے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں بہترین رہبر، پیغمبر، قائد، عظیم الشان رسول کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین میں جتنے بھی سمندر ہے اس کے قطرات سے زیادہ، روئے زمین میں جتنے بھی درخت ہے ان درختوں کے پتیوں کی تعداد سے زیادہ، روئے زمین میں جتنے ریت مٹی ہے اس کے ذرات سے زیادہ، روئے زمین میں جتنے بھی حلال جانور ہے ان کے بالوں کے تعداد کے گنتیوں سے زیادہ، لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت رہنمائی کا انتظام اور اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر سورۃ البینہ میں ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں حکم دیا گیا ہے وہ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی سچا دین ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجیے اے محمد علیہ السلام، اے انسانوں، جو بات آپ اپنے دل میں چھپاؤ گے، مخفی رکھو گے،
یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ رب العزت اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جو قربانیں آپ لوگ کرتے ہو، اس قربانی کا گوشت آپ لوگ خود ہی کھا جاتے ہو، اور اس کے خون زمین میں چلی جاتے ہیں۔ اللہ کو اگر کوئی چیز پہنچتا ہے، وہ تمہاری دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اللہ وہ ذات ہے تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو اور خیانت کرنے والے آنکھوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب صحیح البخاری کے اندر کچھ احادیث نقل کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ سب سے پہلے حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی طرف ہجرت کی اور نبی علیہ السلام کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ کے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے مانی جائے گی۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا او امرأۃ یصیبها، جس نے ہجرت دنیا کی مقاصد کے لیے کی یا ایسے عورت کی طرف کی جس سے وہ نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی دنیا کی مقاصد کے لیے ہجرت کیا ہو، دنیا کی مقاصد اس کو حاصل ہو جائے گی۔ کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کیا ہے، کسی عورت سے اس کی نکاح ہو جائے گی، لیکن وہ چیز نہیں ملے گی جو چیز اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کے پس منظر میں دو توجیحات بیان کیا گیا ہے۔ پہلے توجہ کہ جب اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں اور صحابہ کو حکم دیا، اس میں کچھ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ نیت پیدا ہوئی، یہ خیال پیدا ہوا، چلو اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا ہے، ہم ہجرت کریں گے، ہمارے لیے ڈبل فائدہ ہے۔ ایک تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں جائیں گے، ہجرت بھی ہو جائے گی، دوسری بات مدینے کی عورتوں سے ہم نکاح بھی کر لیں گے، یہ مقصد بھی ہماری پورا ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے حوالے سے، اس ارادے کے حوالے سے، اس مقصد کے حوالے سے بتایا گیا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے
دنیا کے حصول کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کیا ہو اس کو دنیا حاصل ہو جائے گی، کسی عورت سے نکاح اس کی ہو جائے گی، لیکن اللہ اس کی طرف سے، رسول اس کی طرف سے کوئی ثواب کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ دوسری توجہ یہ ہے، کسی شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا ام قیس نامی خاتون کو، ام قیس نامی عورت کو، اس خاتون نے اس شخص کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہا جب تک اللہ کے لیے ہجرت نہیں کریں گے یہ شخص، میں نکاح ان کے ساتھ نہیں کروں گے۔ چنانچہ اس شخص نے ام قیس نامی خاتون کے اس شرط کی وجہ سے ہجرت کی، جس کی وجہ سے اس عورت کا، ام قیس نامی عورت کا اور اس شخص کا وہاں جا کے آپس میں نکاح ہو گیا، اور صحابہ کرام میں اس شخص کا نام مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دونوں توجیہات اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے جگہ پر حامل حیثیت ہے، حامل اہمیت ہے۔ اسی سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث کو لے کر آتے ہیں، جس کی راوی صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا، جب وہ میدان بیضا پہ پہنچے گا، چٹیل میدان میں پہنچے گا، اس لشکر کے اول اور آخر سب کے سب زمین کے اندر دنسا دی جائیں گے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس لشکر کے اندر ایسے افراد بھی ہوں گے جو بازار جانے والے ہوں گے، منڈی جانے والے ہوں گے، عام افراد ہوں گے، کاروباری لوگ ہوں گے، جو جنگجو نہیں ہوں گے، وہ بھی دنسا دی جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے اول اور آخر سب حصے زمین کے اندر دنسا دی جائیں گے، پھر وہ اپنے نیتوں پر اٹھائی جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ پہلے حدیث میں متخرجین نے یہ فوائد بیان کیا ہے کہ اس حدیث کے اوپر علماء کا اتفاق ہے، اعمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق انسان کو اجر و ثواب ملے گا۔ تاہم نیت کا محل، نیت کا مقام، نیت کی جگہ دل ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، زبان سے اظہار کرنا کوئی ضروری نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ پاک و ہند میں جیسے نماز پڑھتے وقت زبان سے نیت کے اظہار کا عام رواج ہے، جو کہ بدعت ہے، جس کے بارے میں شریعت اسلام کے اندر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر کام کے لیے، ہر نیک عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اللہ کے رضا کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی نیک کام کے اندر اخلاص نہ ہو، اللہ کے رضا شامل نہ ہو، اس کے بجائے کوئی اور جذبے کی آمیزش پیدا ہو جائے، وہ عمل کتنے بڑے عمل کیوں نہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل اخلاص نہ ہونے کی بنا پر، اللہ کے رضا شامل نہ ہونے کی بنا پر عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا،
بلکہ قابل رد ہوگا۔ دوسری حدیث میں متخرجین نے یہ فوائد نکالا ہے کہ انسان کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ اس کے قصد اور ارادے کے مطابق کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظلم و فجور کے مرتکبین کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنا، ہم نشینی اختیار کرنا، رفاقت اختیار کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اور جس لشکر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کیے ہیں، یہ لشکر کون سا ہے اور یہ لشکر کب واقع ہوگا، کب اس لشکر کی ظہور ہوگا، یہ صرف اللہ رب العزت خود جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ نبی علیہ السلام کے پیش گویاں چونکہ معجزات میں سے ہے، اسی وجہ سے جن کے وقوع اور صداقت پر ایمان لانا لازمی ہے۔ البتہ اس قسم کے پیش گویاں وحی الہی کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی ہیں روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، واپس آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کتنے لوگ ہیں جو مدینے میں پیچھے رہ گئے، ہمارے ساتھ شمولیت اختیار نہ کر سکے، لیکن جتنا سفر ہم نے کیا، جتنا وعدے ہم نے طے کی، وہ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہمارے ساتھ برابر ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، وہ لوگ ہمارے اس جہاد میں، اس محنت میں، کوشش میں برابر کے شریک ہیں، اس اجر و ثواب میں ہمارے برابر کے شریک ہیں۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب غزوہ تبوک سے ہم واپس آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے مدینے میں رہ گئے، اس جہاد میں، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے، ان کا مقصد شرکت کرنے کا تھا، بیماری کی وجہ سے نہ آ پائے، لیکن وہ ہمارے اس غزوہ تبوک کے جہاد میں برابر کے شریک ہیں، اس کو اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کوئی بھی کام انسان کرنے کا پکا عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے سچے دل سے، لیکن وہ کام کسی بیماری کی وجہ سے نہ کر پائے، اللہ رب العزت اس کام کو کرنے کا اجر و ثواب اس شخص کو پورا پورا عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے سچے دل سے نیت کی تھی، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے اس کام پر شرکت نہ کر پائے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، معن بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے ہیں کہ میرے والد کچھ دینار نکال کے مسجد نبوی میں ایک شخص کے پاس رکھوا کے آئے اور ان کو کہا، یہ دینار کسی مستحق کو، کسی غریب کو، کسی تنگدست کو دی جائے۔ میں مسجد نبوی میں آیا اور اس شخص سے اس دینار کو لے لیا، چونکہ میں اس دینار کا مستحق تھا، اس دینار کا حقدار تھا۔ بعد میں میرے والد محترم کو علم ہوا اس دینار کو میں نے اس شخص سے لے کر آیا ہے۔ میرے والد نے کہا، اللہ کی قسم میں نے یہ دینار آپ کو دینے کی نیت سے خرچ نہیں کی تھی۔ اس مسئلے پر میں نے اپنے والد کو
محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی عدالت میں لے کر آیا اور جھگڑا بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے میرے والد کو فرمایا، آپ نے جو نیت کی تھی صدقہ کسی غریب کو دینے پر، آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر و ثواب مل گیا ہے۔ اور مجھے آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کام آپ نے کیا ہے یہ کام جائز ہے، یہ کام منع نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی متخرجین نے کئی فوائد ثابت کیا ہے۔ پہلے فائدہ یہ ہے کہ باپ غیر ارادی طور پر کوئی صدقہ اپنے بیٹا کو دینا چاہے، جو تنگ دست ہو، مستحق ہو، حقدار ہو، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر اولاد کسی شرعی مسئلے کے معلوم کرنے کے لیے اپنے والد کو کسی حاکم کے پاس، کسی عالم کے پاس لے جائے، یہ اولاد کے لیے بے ادبی کے، بے احترامی کی، گستاخی کی بات نہیں ہوتی۔ شریعت کے مسائل پر، شریعت کے احکام پر والد کے ساتھ جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، ان کے باتوں کو رد کرنا، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے اور نافرمانی ہے۔ اس کے لیے اولاد کو قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا، یہ مسئلہ ثابت ہوئے کہ انسان صدقہ دیتے وقت کسی شخص کو وکیل بنائے، وکیل بنانا جائز ہے، جیسے اس صحابی نے نبی علیہ السلام کو وکیل بنایا۔ تاہم بعض علماء اس حدیث کو نفل صدقے پر محمول کرتے ہیں۔ جو زکوٰۃ واجبہ ہے اس کو انسان کسی اپنے سرپرستی سے غیر معلق شخص کو دے سکتا ہے۔ جس انسان کی سرپرستی انسان کی اپنے کنٹرول میں ہو، اس شخص کو انسان دے نہیں سکتا، کسی غیر معین شخص کو دے سکتا ہے جو انسان کی سرپرستی میں نہ ہو، انسان کی کنٹرول میں نہ ہو، اس کی اخراجات اس انسان کے ماتحت نہ ہو۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے قبائلی خاندانی چیز کو روشن کرنے کے لیے لڑتا ہے، دوسری شخص اپنی شجاعت اور بہادری کو دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تیسری شخص اپنے ریاکاری دکھانے کے لیے لڑتا ہے۔ ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کے لڑنے سے، اس کی جہاد سے دین اسلام غالب ہو جائے، اللہ کے دین سربلند ہو جائے، وہ شخص اللہ کے راستے میں ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب دو شخص اپنے اپنے تلواریں لے کر لڑے، ظاہر سی بات ہے جب دو شخص لڑے گا، ایک مرے گا ایک مارے گا، تو جو مارنے والا ہے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی جہنمی کہا، جو مرنے والا ہے، جو مقتول ہے، اس کو بھی جہنمی کہا۔ صحابہ نے پوچھا، جو قاتل ہے اس کو تو جہنم جانی چاہیے، یہ مقتول جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انہو کانا حریص علی قتل صاحبہ، کہ وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وہ چاہ رہا تھا اپنے بھائی کو قتل کرے، مار دے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ خود مارے گئے، اس ارادے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ارادوں کی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اس مہینے میں انشاءاللہ العزیز 26 تاریخ کو بروز اتوار بعد نماز مغرب آپ کی اسی جامع مسجد اقصی میں تبلیغی اصلاحی تربیتی ماہانہ درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی شرکت فرمائیں اور بے دوستوں کو احباب کو ساتھ لے کر آئیں۔ اصل میں 19 تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن چونکہ ہماری شیخ محترم بقیت السلف استاد العلماء فضیلت الشیخ محترم جناب خلیل الرحمن لکھوی صاحب کے گلستان جوہر میں ایک ادارہ ہے، وہاں بہت بڑا کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی بنا پر انہوں نے 19 تاریخ کے پروگرام کو کینسل کیا ہے، آپ کے لیے 26 تاریخ کا ٹائم دے دیا ہے۔ اب تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کی اسی جامع مسجد اقصی میں روزانہ بعد نماز عشاء قرآن پاک کے 1 آیت کی 2 آیت کی ترجمہ اور مختصر سے تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ آپ احباب سے اس مجلس میں بھی شرکت کی اپیل ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پڑھنے کے، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم۔ اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مطابق سب بنا لیجیے۔ مل جائیں، صف درست کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله
ثم إن علينا حسابهم. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنا على ذکرک وشکرک وحسن